ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، صبر کے فضائل کے تو کیا کہنے۔ شعب الایمان میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر میں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع چیز کوئی نہیں ملی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی رب تعالیٰ کی عطاؤں میں سے بہترین اور بہت گنجائش والی عطا صبر ہے۔ صبر کے ذریعے انسان بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیتا ہے اور بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتا ہے۔ خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے اندر صبر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عبادات اور طاعتوں کی مشقتوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کی طرف نفس کو مائل ہونے سے روکنا، ان گناہوں سے صبر کرنا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ تو ہمارے ہاں جب عموماً صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہاں پر مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر مراد دیا جاتا ہے کہ جو ہی کسی پر کوئی آفت یا مصیبت آئی، اس کے گھر کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو گیا، یا وہ خود بیمار ہو گیا، یا مالی نقصان ہو گیا، تو اب وہ اس پر خاموش رہے، زبان یا دل یا اشاروں کنایوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، بلا ضرورت اس کا اظہار نہ کرے، تو اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصیبت میں ہی صبر نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کی مشقتوں پر بھی صبر ہوتا ہے کہ اب نیند آئی ہوئی ہے لیکن حکم ہے کہ فجر پڑھنی ہے، اب فجر کے لیے اٹھے، اب اس میں ظاہری سی بات ہے کچھ نہ کچھ مشقت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ انسان نارملی
بستر سے نہیں اٹھ کے کھڑا ہوتا۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو جماعت کے لیے مسجد جانا ہے تو اب باہر نکلے گا تو سردی لگے گی، تو یہ سردی کی مشقت برداشت کی۔ اور اگر وضو کرنے بیٹھا اور اس کا پانی ٹھنڈا تھا، تو اب اس پانی سے وضو کرنے میں جو مشقت آئی اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، کہ زکوٰۃ اس مال میں سے ادا کی جاتی ہے کہ جس کو انسان بڑی چاہتوں سے جمع کرتا ہے، اور پھر شرائط پوری ہونے پر اس میں سے 40واں حصہ یا 2.5%، 2.5% یہ اس کو راہ خدا میں دینا ہوتا ہے، جہاں پہ شریعت نے دینے کا حکم دیا، جس کو اس کو دینا ہوتا ہے، اس کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بھی تھوڑی سی مشقت تو ہے کہ اپنے پاس سے اپنی من چاہی چیز کو جدا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر روزے میں بھی مشقت ہوتی ہے کہ ایک دورانیہ ہوتا ہے طویل، اور روٹین میں ہم کھاتے ہیں درمیان میں، بعض تو 3 دفعہ کھاتے ہیں، بعض 2 دفعہ کھاتے ہیں، بعض 1 دفعہ کھاتے ہیں، تو بہرحال اپنی اپنی روٹین۔ اب اس سے رک جانا، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، چاہے باہر سے گھوم کر آئے بازار سے، عام روٹین میں پانی پیتے ہیں، جب روزہ ہوگا تو پانی نہیں پئیں گے۔ بھوک لگی، فوراً مطبخ میں گئے، کچن میں گئے، کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے اور کھانا شروع کر دی۔ لیکن اب بھوک لگی تو اب صبر کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، کہ روزے میں کھانے پینے کی اجازت نہیں، تو یہ عبادت کی مشقت پہ صبر ہو گیا۔ اسی طرح انسان حج جب کرتا ہے تو حج میں سفر کی کلفت، پھر یہ کہ اگر وہاں پر موسم عرب شریف میں جلال پر ہے، یعنی گرمی کا موسم ہے، تو اب آزمائش زیادہ ہو جاتی ہے، بھوک، پیاس، تھکن سب جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے ارکان حج ادا کر رہے ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہیں، تو یہ مشقتوں پر صبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح نفلی عبادات لے دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت، نیند آئی ہوئی ہے لیکن تلاوت کرنی ہے، ثواب کمانا ہے، تو اب یہ بھی اس پر صبر ہو گیا۔ تو یہ عبادتوں اور طاعتوں پر مشقت جو ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کا ثواب دلاتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے نفس کو روکنا، کہ لوگ گناہوں کی لذتیں اٹھا رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ شراب پی کے بدمست پڑا ہوا ہے، کوئی رشوت کی کمائی پر عیش کر رہا ہے، کوئی سود کی کمائی پہ عیش کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ کسی گندے کام میں مبتلا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ بظاہر لذتیں ہیں، یہ حقیقتاً لذتیں نہیں، یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اب اس پر صبر کرنا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے مجھے اس کام سے روکا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اب انسان ترغیب تو پاتا ہے نا کہ سامنے اس کے کوئی کام کیا جائے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور وہ کام بھی نفس کو لبھانے والا ہو۔ اب وہ کہے کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ گندا کام نہیں کروں گا، میں یہ شراب نہیں پیوں گا، کیوں؟ مجھے شریعت نے روکا ہے۔ تو شریعت کی لگام ہم پر اتنی مضبوط ہو کہ ہمارا کوئی بھی قدم شریعت کے برخلاف نہ اٹھے۔ یہ 3 قسم کے صبر ہیں، اور پہلی قسم کا صبر تھا جو مصیبت پر صبر، تو زندگی مصیبتوں اور راحتوں کا مجموعہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کی زندگی یکساں ہی گزری ہو۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ جتنی بھی عمر 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 گزار چکے، کیا اس کے اندر آپ کو صرف راحتیں ہی راحتیں ملی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ملی ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم شکوہ شکایت والے انداز میں کہیں کہ ہمیں تو خوشیاں کبھی ملی ہی نہیں ہیں، تو
بہت ساری نعمتیں رب تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری آنکھیں سلامت، ہمارے ہاتھ سلامت، ہماری زبان سلامت، ہمارے پاؤں سلامت، ہمارا ہاضمہ سلامت، ہمارے کان سلامت. تو کیا یہ رب تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ راحت نہیں ہے کہ جب کوئی بولتا ہے ہم بڑے آرام سے سن لیتے ہیں، جب ہم نے بولنا ہوتا ہے ہم بڑے آرام سے بول لیتے ہیں، جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں، جب ہم نے پکڑنا ہوتا ہے بڑے آرام سے پکڑ لیتے ہیں، جب ہم نے جانا ہوتا ہے تو بڑے آرام سے چل پڑتے ہیں. یہ راحت ہے. اب مصیبتیں اور راحتیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مصیبتیں جب آئیں ان پر صبر کریں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. قرآن پاک کی آیت میں ایک مضمون ہے جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کیسی کیسی مشکلات آئیں کہ ہوش اڑا کے رکھ دیتی ہیں. انسان کہتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، آگے تو چل ہی نہیں پائیں گے. لیکن پھر راہیں کھلی، مصیبتیں حل ہوئیں، آسانیاں آئیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو مشکلوں کا وقت طویل ضرور ہو سکتا ہے، مستقل نہیں ہوتا. بالآخر یہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مصیبت آ جائے اس سے پہلے ہمیں غم سہنے کا ذہن بنا لینا چاہیے. تو ہم بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں نا کہ جناب میری بہت عالی شان گاڑی ہے، میں اس میں بیٹھا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، یا میرا بہت زبردست بنگلہ ہے، میں جناب اس کے اندر بڑے مزے سے رہ رہا ہوں. دیکھتے ہیں نا طرح طرح خوش کن قسم کے خواب. تو جب یہ خواب ہمیں خوش کرتے ہیں تو کیا مصیبتوں میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جب مصیبت آئے اس سے پہلے ہم امیجن کر لیں کہ اللہ نہ کرے مجھ پر اگر یہ مصیبت آئی تو میں صبر کروں گا، میری نوکری چھن گئی تو میں صبر کروں گا، میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی تو میں صبر کروں گا، فلاں عزیز فوت ہو گیا، اور موت تو آنی ہر ایک کو، اور میری زندگی میں فوت ہوا میرے سامنے تو میں صبر کروں گا، اگر کاروبار کا کوئی نقصان ہوگا تو میں صبر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. لیکن مصیبتوں اور راحتوں کا مرکب ہے زندگی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کا ذہن بنا لیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی مصیبت آئے گی تو ہمیں جھٹکا کم لگے گا. اگر میرا ذہن بنا ہوگا کہ میری نوکری کسی بھی وقت چھین سکتی ہے تو میں صبر کروں گا، تو اگر نوکری جب چھینے گی، ختم ہوگی، تو اس وقت مجھے جھٹکا نہیں لگے گا. تو توقعات جہاں اچھی لگائی جاتی ہیں وہاں پر بری چیزوں کا بھی سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے. اور ایک اصول یہ کہ پریشانی سے توجہ ہٹا دیجئے، خود کو کسی کام میں مشغول کر دیجئے، تو انشاءاللہ صبر آسان ہو جائے گا. ایک وظیفہ سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ 97 ٹائم پڑھ کر تجوری، غلے یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیجوں میں ایک اور بیج صبر کا بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان